ایک بزرگ دنیا سے دور دریا کے کنارے کٹیا میں رہا کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک نوجوان جو حق کا متلاشی تھا وہ پہنچا اور کہنے لگا کہ بابا جی بھلا یہ تو بتائیے کہ قرآن پڑھنے سے دل کا زنگ کیسے دور ہوتا ہے جبکہ وہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا۔ بابا جی کسی گہرے استغراق میں گم تھے۔ انہوں نے نوجوان کی بات سنی انسنی کر دی۔ نوجوان نے پھر اپنا سوال دہرایا، پھر دہرایا۔ تیسری بار سوال کرنے پر بابا جی نے بیزارگی سے جواب دیا، جا، وہ کونے میں بالٹی پڑی ہے، اس میں سے کوئلے نکال کے باہر رکھتے اور قریب ہی دریا سے پانی بھر لا۔ نوجوان اپنے سوال کے اس لا تعلق جواب پر بہت جزبز ہوا، لیکن احترام کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکا۔ اس نے سوچا آخر بابا جی نے یہ سب کہا ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی حکمت ہوگی۔ نوجوان خاموشی سے اٹھا، اس نے بالٹی میں سے کوئلہ نکال کے باہر رکھا اور دریا کی جانب روانہ ہو گئے۔ کوئلوں کی وجہ سے یہ بالٹی اندر سے کالی ہو چکی تھی جبکہ باہر سے بہت چمکدار تھی۔ جیسے ہی نوجوان نے بالٹی میں پانی بھرا تو اسے معلوم ہوا کہ بالٹی میں تو سوراخ ہیں، لہٰذا وہ جلدی جلدی سے بالٹی لے کے خیمے کی جانب چلا، لیکن اس نے دیکھا کہ بالٹی میں سے سارا پانی بہہ چکا ہے۔ وہ اندر داخل ہوا اور بابا جی کو سارا قصہ سنایا۔ بابا جی نے کہا کہ جا، دوبارہ جا۔ وہ نوجوان دوبارہ پانی بھرنے کے لیے دریا پہ آیا، پانی بھرا، لیکن پانی دوبارہ ان سوراخوں سے بہہ گیا اور کٹیا تک جاتے جاتے پانی سارا بہہ چکا تھا۔ اس نے جا کے عرض کی کہ بابا جی میں پانی بھر کے لاتا ہوں لیکن پانی بہہ جاتا ہے۔ بابا جی نے سنی انسنی کر دی اور کہا کہ دوبارہ جاؤ اور پانی بھر کے لاؤ۔ وہ سمجھ گیا کہ بابا جی کے اس عمل میں ضرور کوئی حکمت ہے۔ وہ باہر آیا، اس نے بالٹی اٹھائی اور دوبارہ دریا پہ آ گیا، پانی بھرا اور دوبارہ خیمے میں گیا، لیکن پانی سارا بہہ چکا تھا۔ اس نے بہت سے چکر کاٹے اور آخر تنگ آ کر کہا کہ نہ جانے آپ میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کر رہے ہیں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالٹی میں پانی کسی طرح بھی بھرا نہیں جا سکتا۔ اب بابا جی مسکرائے اور کہا کہ ذرا دیکھ، بالٹی اندر سے کیا ویسے ہی کالی ہے جیسے پہلے چکر میں تھی؟ نوجوان نے اس بالٹی کو دیکھا اور کہا کہ نہیں، اب تو یہ بالکل صاف ہو گئی ہے، اتنی بار پانی جو بھرا ہے اس میں۔ بابا جی شفقت سے مسکرائے اور کہا کہ پانی نہیں پہنچا، لیکن اس کی صفت نے کالی بالٹی کو سفید کر دیا۔ یہی قرآن پاک کی صفت ہے، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو۔ اس کی صفتیں یوں ہی دل کو صاف کرتی رہیں گی اور دل میں موجود دنیا داری کے سوراخوں سے سارا زنگ بہہ کر باہر نکل جائے گا اور آخر میں دل صاف ستھرا اور دنیا کی برائیوں سے پاک ہو جائے گا اور یہ دل تمہیں اللہ کے قریب کر دے گا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔